السلام علیکم خواتین و حضرات، آپ سن رہے ہیں رفا FM 102.2 اور میں ہوں عرفان بھٹی۔ سامعین محترم، پروگرام ہے علاج حفاظت کے ساتھ، اور ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں پروفیسر ڈاکٹر متی الرحمان صاحب، ڈائریکٹر ہیں ہیلتھ کیئر کوالٹی امپروومنٹ رفا انٹرنیشنل یونیورسٹی میں۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، کورونا کے حوالے سے ظاہر ہے کہ پچھلے میرے خیال میں کچھ تیسری سہمائی ہے جس پہ ہم فوکس کیے ہوئے ہیں، اور بڑی ضرورت بھی تھی وقت کی۔ اور ابھی کیا صورتحال ہے، لیٹسٹ کیا صورتحال ہے، اس حوالے سے ذرا شیئر کیجیے گا۔ الحمدللہ، تھینک یو فار آسکنگ دس کوسچن، بہت اچھا سوال، بہت ریلیونٹ ہے۔ اس وقت الحمدللہ اللہ کی رحمت پھر ہم پہ آ گئی ہے، اور اب ہم 2000 سے اوپر جا رہے تھے، اب ہم 1200 سے 1500 کے درمیان ہیں۔ ہماری مورٹیلٹی یا جو فیٹیلٹی تھی، جس میں لوگوں کی تعداد مرنے والوں کی تھی، وہ بھی بہت کم تو نہیں ہوئی مگر کم ہوئی ہے۔ لیکن جو سب سے زیادہ بہتری جس میں آئی ہے وہ انفیکٹیوٹی میں ہے۔ ہم 7.7% تک بھی پہنچ گئے تھے، 7.5% بھی، یعنی اس کو اس طرح سمجھے کہ 100 لوگ اگر نے ٹیسٹ کرایا تو 7 لوگوں کو کورونا نکل رہا تھا۔ تو اب ہم 3.2 3.5 کے درمیان ہے، تو یہ بہت بڑا چینج ہے۔ لیکن لاسٹ ٹائم بھی ایسے ہی ہوا تھا کہ ہمارا بہت کم ہو گیا تھا، ہم 300 پر ڈے پہ بھی آ گئے تھے۔ لیکن اس بار بھی یہی ہوا اور اس بار بھی یہی ہوا ہے کہ ہم نے بہرحال یہ ایک حقیقت ہے کہ ہم لاک ڈاؤن نہیں رکھ سکتے، یہ ایک حقیقت ہے کہ ہم یونیورسٹیز اسکولز کو کب تک بند رکھیں گے، کیونکہ یہ تو آلموسٹ اے ایئر، اب تقریباً سال ہوا چاہتا ہے، تو آپ کب تک بند رکھیں گے۔ لیکن جو یہ بھی ایک حقیقت سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو گولڈن رول ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ کے پاس زیرو ہو جائے اور ایٹ لیسٹ 2 ویکس تک زیرو رہے، پھر آپ سیف ہوتے ہیں ہر چیز کھولنے کے لیے۔ لیکن اب ہم 1200 پہ ہی ہم نے کھولنے کا فیصلہ کیا ہے، اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، اور چونکہ ہمارے یہاں الحمدللہ ینگ لوگوں کی تعداد زیادہ ہے، تو کمپیریٹیولی ہمارے ملک میں اگر آپ اپنے پڑوسی ملک انڈیا سے کمپیئر کریں تو وہاں ابھی تک بہت ہائی مورٹیلٹی ہے، بہت ہائی انفیکشن ریٹ ہے، بہت زیادہ لوگ انفیکٹ ہو رہے ہیں۔ اچھا، جو انٹرسٹنگ ایک چیز نظر آئی ہے وہ یو اے ای ہے۔ اچھا، یو اے ای میں دوبارہ کیسز رپورٹ ہونے لگے ہیں، اور ابھی یو اے ای نے فلائٹس بہت سارے ملکوں سے اپنے ملک میں بند کی۔ اچھا جی، سعودی عرب میں بہت سارے ملکوں سے انکلوڈنگ ہمارے ملک سے فلائٹس انہوں نے بند کر دی ہیں۔ تو وہ اس کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ باوجود اس کے کہ وہاں اپیرنٹلی اچھا خاصا کنٹرول ہو گیا تھا، دوبارہ ہو رہا ہے۔ تو چونکہ یہ وائرس ختم نہیں ہوا ہے اور نیئر فیوچر میں ختم نہیں ہوگا، تو سوائے اس کے کہ احتیاط کرنے کے اور کوئی چارہ نہیں ہے۔ ایون ایک جو بات ہم لوگ کرتے ہیں ویکسینیشن کی، ویکسینیشن بھی پورے ملک کا یا پوری دنیا کا کرنا بہت ہی مشکل ہے۔ ہمارے ملک میں بھی بلکہ پوری دنیا میں ابھی تک ہم ہیلتھ کیئر ورکرز اور اولڈر ایج پاپولیشن، ہائی رسک پاپولیشن کی ہی کر رہے ہیں، میجورٹی کی ابھی تک نہیں ہو رہی ہے۔ تو جو اس کو ہارڈ امیونٹی کے لیے لازمی ہے کہ ایٹ لیسٹ 80% آف دا پاپولیشن ویکسینیٹ ہو جائے، جو کہ بڑا ہائی ہل ٹاسک ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ 80% پاپولیشن انفیکٹ ہو جائے اور ان کے اندر اینٹی باڈیز پیدا ہو جائیں، لیکن وہ بڑا تکلیف دہ ہے کیونکہ اس کے نتیجے میں مورٹیلٹیز بڑی ہائی ہوگی۔ تو پرائرٹی تو ظاہر ہے ویکسینیشن ہی ہوگی، اور کچھ ویکسینز تو ایسے ہیں جن کو بہت ہی احتیاط کے ساتھ رکھنا پڑتا ہے -80 پہ، تو وہ تو خیر پاکستان میں شاید یا کسی بھی ڈیولپنگ کنٹری میں وہ پریکٹیکل نہیں ہوگا۔ لیکن بہت سارے ویکسینز ایسے ڈیولپ ہوئے ہیں جو کہ نارمل ٹیمپریچر پہ، فریج کا جو ٹیمپریچر ہوتا ہے 8 ڈگری سینٹی، اس پہ بھی رکھ سکتے ہیں۔ اس کی مثال جو چائنیز ویکسین ہے اور دوسری ویکسینز بھی ہیں۔ اچھا، یہ ویکسینز میں کے لیے ہمیں لازمی ہے، میری ریکویسٹ یہ ہے کہ یہ بڑا سوال لوگ بہت پوچھ رہے ہیں، مجھ سے بہت سارے لوگوں نے رابطہ کیا ہے اس حوالے سے کہ کیا ویکسینیشن ہمیں لگانا چاہیے نہیں لگانا چاہیے۔ اچھا، ویکسینز جو ڈیولپ ہو رہے ہیں 2 ٹائپ کے ڈیولپ ہو رہے ہیں۔ ایک ڈیولپ ہو MRNA، میسنجر RNA، جس میں ہم RNA وائرس کے لے کر کے اس کو ہم دے رہے ہیں۔ تو وہ جیسے وہ جو فائزر والا ہے یا ماڈرنا کی ویکسین ہے، لیکن بہت ساری ویکسین ایسی ہیں جو وائرس
کو انیٹیویٹ کر کے یا اس سے ملتے جلتے وائرس کو استعمال کر کے، انکلوڈنگ دا چائنا ویکسین، اس میں وائرس کا استعمال ہے. اسی لیے وہ 60 سال کی عمر کے اوپر والے کو لگانے کی اجازت نہیں ہے، یا کسی کو جو کہ امیونٹی لو ہے اس کو اجازت نہیں ہے، پریگننٹ لیڈیز کو اجازت نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں وائرس ہے جو کہ اٹینویٹ کیا گیا ہے. لیکن جن کی بہت لو ہوگی امیونٹی، تو اس میں خطرہ یہ ہے کہ ان کو کہیں ڈیزیز نہ ہو جائے. تو ان نٹ شیل بات سادہ سی ہے کہ یس، اور یہ سوال بڑا پوچھا جاتا ہے، بہت سارے متس کریٹ ہو گئے ہیں ویکسین کے لیے کہ جناب بھی تو آپ کو چپ لگ جائے گا، آپ کے پیچھے دنیا لگی ہوگی، اور یہ جو ہے اس کے سائیڈ ایفیکٹس بڑے خطرناک ہیں. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اب تک جتنے بھی ویکسینیشنس ہوئی ہیں اس میں مورٹیلٹی بہت ہی ریئر رپورٹ ہے، اور سائیڈ ایفیکٹس بھی سیریس کوئی نہیں ہوئے تھے. اچھا، پھر ایک اور کہا جاتا ہے کہ جی یہ تو ابھی تو نہیں ہے، تو 5 سال بعد ہوگا. بڑا گولڈن رول ہے کہ اگر کسی بھی ویکسینز کا سائیڈ ایفیکٹ ڈیولپ ہونا ہے، اور کامن سینس کی بات ہے، تو ود ان 1 month to 6 months ہو جائے گا. اچھا، اس کے بعد اس کے کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہوں گے. صحیح. جو سائیڈ ایفیکٹ آپ جس سے اس کو ملا رہے ہوں گے، شاید وہ کسی اور وجہ سے ہو رہا ہوگا. تو اس لیے یہ، اور اب تو تقریباً 1 مہینے سے زیادہ گزر چکے ہیں. ہمارے ان والنٹیئرس کو 2 مہینے سے زیادہ گزر چکے ہیں جن کو والنٹیئرس کو لگا تھا، جس کے بیسس پہ یہ، ان میں بھی کوئی بہت بڑے سائیڈ ایفیکٹ رپورٹ نہیں ہوئے. دیکھیے، جب بھی باڈی میں آپ وائرس یا کوئی بھی ایکسٹرنل چیز انٹروڈیوس کرتے ہیں تو باڈی ریئیکٹ تو کرتی ہے. تو فیور کا ہو جانا، جہاں پہ لگا ہے وہاں پہ سرخی کا ہو جانا، جلن کا ہونا، درد کا ہونا، جسم میں تھوڑا بہت. ایون بچوں کو جو حفاظتی ٹیکے لگتے ہیں تو اس کے نتیجے میں بھی بچے بیمار ہوتے ہیں. ویکسین کی تو پہچان ہی ہوتی ہے کہ نشان لگتا ہے. نشان کیا ہوتا ہے؟ لوکل ریئیکشن ہوتا ہے، اس کے نتیجے میں ڈسٹرکشن ہوتی ہے، وہ نشان چھوڑ جاتا ہے، اسکار. تو یہ کوئی ایسی بڑی بات نہیں. تو میری جو ذاتی رائے، اگین بیکاز آئی ایم ناٹ ورکنگ فار کورونا سنس لاسٹ 9 months، تھوڑا بہت سیکھا ہے، اور نیشنلی اور انٹرنیشنلی میں کانٹیکٹ میں ہوں اتھارٹیز کے ساتھ بھی، اور جو لوگ دنیا میں کام کریں ان کے ساتھ بھی. تو کنسنسس یہی ہے کہ وی مسٹ گیٹ ویکسینیٹڈ. صحیح صحیح. اچھا سر، اب پچھلے 1 ویک سے تعلیمی اداروں کو کھول دیا گیا ہے، اسکول بھی، کالجز بھی اور یونیورسٹیز بھی. تو اس حوالے سے آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ کیا یہ سیف ہوگا کھولنا، یہ درست ڈیسیژن ہے، یا ابھی اس میں ڈیلے کرنا چاہیے تھا؟ اصل میں یہ کہنا، چونکہ NCOC ایک باڈی ہے جو کہ چیزوں کو بہت غور سے دیکھ رہی ہے، اور ان کے پاس پورے پاکستان سے ڈیٹا آ رہا ہے، اور ظاہر سی بات ہے وہ اس کو ڈیٹا کو پریزنٹ کرتے ہیں منسٹرز کو، اور اس کے بیسس ڈیسیجن لی جاتی ہے. تو سرٹینلی یہ ڈیسیجن ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ غلط ہے، لیکن جو میں نے آپ سے بات کہی کہ اگر ایسا ہوتا کہ 0 ہوتا اور 2 ہفتے انتظار کرنے کے بعد ہم کھولتے تو بہت زیادہ سیف ہوتا. لیکن اب یہ نہیں ہے کہ یہ بہت انسیف ڈیسیجن ہے، کیونکہ ینگ لوگوں میں امیونٹی ہوتی ہے ایز کمپیئر ٹو مائی ایج گروپ ایج. تو ان میں چانسز آف گیٹنگ سیریس ڈیزیز آر کوائٹ لو. تو آپ ہمیشہ زندگی میں ایک بات ہمیں یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ آسٹریلیا نے صرف 1 بندہ ہوا اور انہوں نے آدھا آسٹریلیا لاک ڈاؤن کر دیا. دے کین افورڈ اٹ. پھر ان کی اور ہماری جینیٹک پریڈسپوزیشن آف دا ڈیزیز میں، امیونولوجیکل اسٹیٹس میں فرق ہے. تو انہوں نے وہ افورڈ کر سکتے تھے، کہ ہم افورڈ نہیں کر سکتے. گو کہ اس کا ایک ہی طریقہ ہے جو کہ چائنا نے کیا، وانگ میں ہوا، انہوں نے پورے وانگ سٹی کو کلوز کر دیا، کمپلیٹلی کلوزڈ. تو یہ تو سب سے بہتر طریقہ ہے. لیکن یو ہیو ٹو آلویز وے، جیسے دوائی ہم کہتے ہیں سائیڈ افیکٹ ہوتی ہے، تو میں ہمیشہ مریض کو کہتا ہوں کہ جب کسی چیز کا افیکٹ ہوگا تو سائیڈ افیکٹ ضرور ہوگا. اب ہمارا ایز اے فزیشین کام ہوتا ہے وے کرنا کہ سائیڈ افیکٹ زیادہ ہیں یا افیکٹ زیادہ ہے. اگر سائیڈ افیکٹ 99% ہو رہا ہے، 1% سائیڈ افیکٹ ہو رہا ہے، افیکٹ زیادہ ہے، تو ہم اس کو دیتے ہیں، سیفر میڈیسن کہلاتی ہے. یا ایسے سائیڈ افیکٹ سیریس ہوتے ہیں چاہے وہ 0.5% بھی ہوں تو ہم نہیں دیتے. تو اس میں تو یہ ہے کہ ہمیں اس کو کرنے کی ضرورت ہے چیزوں کو، اور کھلا ہے. تو اب اصل بات یہ نہیں ہے کہ دیکھیں اگر گھر پہ بھی ہے، آپ بچوں کو نہ بلائیں یونیورسٹی، ٹھیک ہے، گھر پہ ہیں، محلوں میں، اور جا کے پارک میں اگر کھیل رہے ہیں آپ، یا پارک کو چھوڑے محلے میں ہی کھیل رہے ہیں اور دوسروں کے ساتھ مکس ہو رہے ہیں، تو آپ کہاں تک روکیں گے؟ یہ پاسبل نہیں ہے. تو بات میں ہمیشہ ہر پروگرام میں ایک بات دہراتا ہوں، یہ وائرس نہایت کمزور وائرس ہے. جب جسم کے اندر داخل ہو گیا تو یہ کس طرح بیہیو کر، ہم پوری دنیا کی ریسرچ اس کو نہیں کہہ سکتی کہ جو، جیسے مثال کے طور ٹی بی ہے،
99% کو ہوگا، بخار آئے گا، شام کو بڑھے گا، اس کو کھانسی ہوگی، خون میں بلغم میں خون آئے گا، اور جس باڈی کا پارٹ ہوگا، یہ کامن سمٹمز ہیں جو کہ 99% میں ہوتے ہیں. کورونا میں ایسا نہیں ہے. میں اپنے تجربے سے کہہ سکتا ہوں، کیونکہ بہت سارے مریضوں کو اللہ نے مجھے اس کی سعادت بخشی ہے کہ گھر پہ میں نے لوگوں کو ایڈوائز کیا ہے فی سبیل اللہ. صحیح. اور اس میں سے شاید 1% لوگوں کو ہاسپٹل جانا پڑا ہے، 99% گھر میں الحمدللہ اللہ نے ان کو شفا دی ہے. تو اس میں یہ عجیب پریزنٹیشن ہے. کچھ لوگ صرف ڈائریا کے ساتھ پریزنٹ کرتے ہیں. اچھا. کچھ لوگ صرف باڈی ایک اور فیور کے ساتھ پریزنٹ کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ کورونا میں فیور ہونا چاہیے. میں نے بہت ساری بڑی تعداد میں فیور نہیں دیکھا ہے کورونا میں. میں اپنی ذاتی مثال دیتا ہوں کہ مجھے کورونا صرف کھانسی سے شروع ہوا ہے. بعد میں جا کر کے جب میں نے بد احتیاطی اس لحاظ سے کی کہ میں نے امیجیٹ اپنا وہ نہیں کرایا، میں یہ سمجھتا رہا کہ یہ اس جسٹ کامن کولڈ، اس زمانے کامن کولڈ چلا ہوا تھا. تو جب وہ دیر ہو گئی، کورونا میں ایک اور بات یاد رکھیے، اگر آپ نے ارلی ڈائگنوسس کر لیا اور اس کا ارلی مینجمنٹ کر لیا تو اس کے نقصانات بہت کم ہیں. اگر ڈائگنوسس میں دیر ہو گئی اور یہ پھیپھڑے میں پہنچ گیا پھر بہت تکلیف دہ اور بہت جو میرے ساتھ ہوا. تو یہ جو ہے ہمیں اہم بات اس میں سمجھنے کی ضرورت ہے. یس، اگر یونیورسٹی کو ہم کچھ دن اور روک لیتے تو میرے اوپینین سے مے ناٹ بی ویری رائٹ، شاید بہتر ہوتا. لیکن اگر ہم نے کھولا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں مصلحت یہی ہے کہ بچوں کو کب تک آپ گھر بٹھائے رکھیں گے. صحیح. تعلیم آن لائن بہت ضرورت تھی ہماری اور ہم نے کی اور ہم کرتے رہیں گے. لیکن جب تک ان کا پیئر لوگوں سے، اپنے لوگوں کے ساتھ انٹریکشن، دیکھیے جو اسکول کالجز کا بیسک مقصد یہ ہوتا ہے انٹریکشن ود دی ٹیچر، انٹریکشن ود دا پیئرس، کھیلنا کودنا ڈسکس کرنا. تو لرننگ وہ ہوتی ہے جو ان کی آپس میں ایک دوسرے سے انٹریکشن ہونا ٹیچرس کے ساتھ، وہ آن لائن اتنی بہتر نہیں ہو سکتی. صحیح. تو اس لحاظ سے تو یہ کھولنا بہت ضروری تھا. اچھا، اب کھل گیا جیسا کہ میں نے کہا. اگر بد احتیاطی گھر میں بھی ہوگی تو بھی کورونا پھیلے گا. تو اگر ہم یہاں کسی آرگنائزیشن میں اگر ہم کو 8 گھنٹے یا 6 گھنٹے یا 4 گھنٹے ہم رکھتے ہیں اور احتیاط سکھاتے ہیں جو وہ کمیونٹی میں لے جاتے ہیں تو میرے خیال میں یہ زیادہ بہتر سروس ہے. تو اس پوائنٹ آف ویو سے یونیورسٹی کھلنا بہتر ہو گیا، اسکول کھلنا بہتر ہو گیا. اب کرنا کیا چاہیے؟ ہماری یونیورسٹی کو الحمدللہ اعزاز حاصل ہے کہ جب یہ کورونا شروع ہوا تھا بہت شروع میں، اور پاکستان میں شاید 1-2 کیسز رپورٹ ہوئے تھے، تو ہمارے ویژنری چانسلر حسن محمود خان صاحب نے اور ایگزیکٹو اسد اللہ خان صاحب نے، ہمارے پرنسپل جو جنرل اظہر ہیں، ان کو یہ کہا کہ آپ ایک ٹاسک فورس بنائیے، کورونا ٹاسک فورس، جو کہ نہ صرف میڈیکل کالجز میں یا پوری یونیورسٹی کے تمام اس میں، اور صرف چونکہ ماشاءاللہ ہماری یونیورسٹی اب فیصل آباد میں بھی ہے، لاہور میں بھی ہے، چکدرہ میں بھی ہے، اور ماشاءاللہ راس الخیمہ بھی ہے، پاکستان کے بڑے کافی شہروں میں. تو اس لیے یہ ٹاسک فورس کا کام یہ تھا کہ وہ پریونٹیو میجرز ڈیسائیڈ کرے، ڈسیمینیٹ کرے تمام کیمپسز کو، لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کر کے ماسٹر ٹرینر بنائے، ٹریننگ کرائے. تو مجھے یہ سعادت ہے کہ میں اس ٹیم کے لیے کام کیا، اور ہماری ٹیم نے مل کے جو ریکوائرمنٹ تھی کہ آپ ماسک پہنیں، اس کے ہم نے پیمفلیٹس بنائے. آپ سیلف ڈسٹینسنگ رکھیں، مصافحہ جو کہ ظاہر ہے ہمارا کلچر کا حصہ ہے. بڑی مشکل پیش آئی ہمیں لوگوں کو شروع میں سمجھانے میں کہ مصافحہ نہیں کرنا، باقاعدہ ہم نے فتویٰ لیا اس کے لیے. صحیح. اور یہ کہا گیا کہ نہیں، اگر انسان کی جان کو خطرہ ہے تو مصافحہ سے ہم گریز کر سکتے ہیں، معانقہ سے، گلے ملنے سے ہم گریز کر سکتے ہیں. تو یہ تمام پیمفلیٹس بنا کے پھر تمام یونیورسٹی کے جو ڈینز ہیں اور جو سینئرس ہیں ان کو انوالو کر کے ان کی ٹیم ڈیولپ کی گئی، اور اس ٹیم نے اپنے کیمپسز میں ٹریننگ کرائی، لوگوں کو آگاہ کیا. پھر ہم نے یہ پالیسیز وضع کی کہ یونیورسٹی میں ان اسٹوڈنٹس کو کس طرح ڈسٹریبیوٹ کیا جائے، سارے اسٹوڈنٹس ایک وقت میں نہ آ جائیں. ہم نے باقاعدہ فارمولا جو کہ NCOC کا، گورنمنٹ پاکستان کا فارمولا ہے، WHO کا فارمولا ہے، وہ ہم نے امپلیمنٹ کیا. اسٹیگرنگ میکنزم کے 2 گھنٹے یہ رہے، 4 گھنٹے یہ گروپ رہے، اور ان کی ڈسٹینسنگ، ان کی پورے یونیورسٹی کی صفائی. اور جیسا میں نے کہا کہ دیکھیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کورونا کی صفائی کے لیے بہت قیمتی چیزیں چاہیے. ایسا ہرگز نہیں ہے. کلورین ٹیبلٹ سے بہتر کورونا کو مارنے والا کوئی اینٹی سیپٹک نہیں ہے، کوئی. اچھا. ہاں، یہ آپ باقی چیزوں کو آپ بے شک استعمال کرتے رہیں. ہینڈ واشنگ کے لیے آپ الکوہل از ویری مچ ریکمینڈیڈ، لیکن نہیں اگر اویلیبل ہے
تو آپ کلورین کا ایک ٹیبلٹ میں 1 لیٹر پانی میں 1 ٹیبلٹ ڈالیں, بڑا سستا, میرے خیال میں ½ یا 1 روپی کا مل جائے گا آپ کو, وہ ڈالیں اور آپ گھر میں رکھیں, آپ آفس میں رکھیں. تو ہم نے باقاعدہ ایک اسکریننگ سسٹم ڈیولپ کیا ہے. صحیح. ہماری یونیورسٹی کے پریمیسز میں داخل ہونے کے لیے اسکریننگ ہوگی, ان کا ٹیمپریچر چیک کیا جائے گا, ان سے اگر ٹیمپریچر ہے تو ان کو ریکویسٹ کی جائے گی کہ آپ پلیز نہ آئیں, اور اپنے گھر میں بھی ان چیزوں کو دیکھیں, اپنے آپ کو آئسولیٹ کر لیں, اپنا ٹیسٹ کرا لیں. اپنے جو کنسرن جو گورنمنٹ آف پاکستان نے, جیسے ہمارے اسلام آباد اور پنڈی میں ہولی فیملی ہے, NIH نے بہت بڑا کام کیا ہے اور وہ فری ٹیسٹ کر رہے ہیں, وہ کروائیں. اگر خدا نخواستہ آپ کو کرنا ہے تو اپنی حفاظت اور دوسروں کی حفاظت کے لیے خود کو آئسولیٹ کر لیں. آئسولیٹ کرنے کے لیے اگین آپ کو صرف ایک چھوٹی سی جگہ چاہیے جس میں دوسرے لوگ انٹر نہ ہوں. لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ ہمارے ملک میں 2 کمرے کے گھر بہت کم ہیں. بالکل. 1 کمرے کے گھر یا ایک چھوٹا سا صحن اور جس میں ایک ہی کمرے میں ساری فیملی وہ ہے, تو اس صورت میں بھی تھوڑا سا ایک کونا کر لیں, ایک پردہ لگا لیں, مطلب احتیاطی تدابیر کریں. اور ماسک, جس شخص کو کورونا کی علامات ہیں اس پہ تو ضروری ہے اس کے اللہ کے پاس جواب دہی ہوگی. بالکل صحیح. کیونکہ کورونا پھیلتا ہی اس شخص ہے جس کو کورونا جس کے ناک میں یا منہ میں ہے, جب کھانستا ہے چھینکتا ہے تو اس کو پہننا چاہیے, اور کسی دوسرے کو بھی اس کے قریب ماسک نہیں آنا چاہیے, اس سے ہاتھ نہیں ملانا چاہیے, اس کے قریب نہیں جانا چاہیے. تو یہ چیزیں احتیاط کی جائیں تو میں سمجھتا ہوں کہ, تو میرا خیال یہ ہے کہ اسکول کالجز کھلیں, ٹھیک ہے, اس میں احتیاط یہ کرنا ہے. نمبر 1 اسکریننگ میکینزم, کوئی بچہ کسی بھی یونیورسٹی میں اسکول میں انٹر نہ ہونے پائے, اس میں والدین کی ذمہ داری سب سے پہلی ہوتی ہے. وہ اپنے بچے کو بھیجیں ہی نہ اسکول یا یونیورسٹی جب اس کو بخار ہے یا اس کو کھانسی آ رہی ہے یا اس کو بہت کمزوری محسوس ہو رہی ہے یا اس کے جسم میں بہت درد ہو رہا ہے, یہ کامن علامات ہیں, یا اس کو ڈائریا ہو رہا ہے, تو اس کو بالکل نہ بھیجیں. پہلی علامت یہ, پہلا فرض تو یہ, فرسٹ تھنگ از دس. اس کے بعد جیسے ہی وہ اسکول یا کالج آتا ہے تو وہاں بلا امتیاز نو کمپرومائز آن دس, زیرو ٹالرنس. وہاں پہ ایک سمپل سا تھرمومیٹر ہے جو آپ نے لگا. اچھا, اس میں ایک تھرمومیٹر ایک امپورٹنٹ بات بتا دوں جو بہت کم لوگوں کو شاید پتا ہوگا, یہ انفراریڈ ریز سے ہوتا ہے, اور سن لائٹ میں انفراریڈ ریز ہے. تو جب آپ ٹیمپریچر لیں تو اس جگہ کبھی نہ لیں جہاں پہ دھوپ بہت تیز ہو, کیونکہ وہ پھر کام نہیں کرے گا, اور پھر آپ کہو گے رانگ ریڈنگ آ رہی ہے, ایرر آ رہا ہے. وہ اس لیے آ رہا ہے کہ اس میں ڈائریکٹ جب وہ جا رہی ہے تو وہ آلریڈی ریڈ کر رہا ہے اس کو, تو اس لیے اس کی احتیاط کریں. اس کو جو ہے آپ انٹرنس پہ آپ کلورینیٹڈ واٹر رکھ لیں, اور وہ ایک زمانے میں وہ چلا تھا کہ وہ دیٹ واز رانگ, کیونکہ اس سے بہت ساری الرجی ہوتی ہے, بہت سارے لوگوں کو الرجی ہو سکتی ہے. واک تھرو گیٹ, دیٹس ناٹ ریکوائرڈ. تو وہ کیونکہ کپڑوں پہ تو نہیں لگا ہوتا نا, وہ تو آپ کے ہاتھ میں لگا ہوتا ہے, تو وہ ہاتھ کی ہینڈ واشنگ کا رکھ دیں. نو بڈی شوڈ بی الاؤڈ وداؤٹ ہینڈ واشنگ. یونیورسٹی اور اسکول کے ہر کلاس کے باہر, اگر ہر کلاس میں ممکن نہیں تو ہر کوریڈور میں ضرور ایک ہینڈ واشنگ کا ہونا چاہیے. اور اگین اب اساتذہ پہ ذمہ داری ہے کہ وہ انشور کریں اپنی حفاظت کے لیے بھی اور بچوں کی حفاظت کے لیے بھی, طلباء کی حفاظت کے لیے بھی, اساتذہ کی, کہ ان سے کہیں بیٹا آپ انٹر ہونے سے پہلے آپ اس کو ضرور کریں اور اس کو آبزرو کریں. کیونکہ ہم کوالٹی سیفٹی میں ایک لفظ کہتے ہیں, تھنگس وچ آر ناٹ سین آر ناٹ ڈن. جو جس پہ آپ مانیٹرنگ نہیں رکھیں گے وہ کام نہیں ہوگا, کیونکہ انسان بنیادی طور پہ خطا کا پتلا ہے اور وہ جانے انجانے میں یہ کرتا ہے, اوائڈ کرتا ہے. تو یہ کر لیں. سرفیسز کا الحمدللہ ہماری یونیورسٹی میں جس طرح انتظام ہے ساری یونیورسٹی میں ہوگا کہ ہر کلاس چینج ہونے کے بعد اس کی پوری آپ کلورین سے اس کی واش کریں, اور جو بھی ہینڈلز وغیرہ ہیں اس کو الکوہل سے یا کوئی بھی سینیٹائزر لائک ایون کلورینیٹڈ واٹر ول ڈو گڈ, اس سے کریں. تو یہ کریں تو انشاءاللہ تعالی کچھ بھی نہیں ہوگا. سر, جیسے آپ نے پہلے فرمایا کہ جب کافی ڈکلائن ہو گیا تھا ہمارے ملک میں اور جو تعداد ہے 300 تک رہ گئی ہوئی تھی, جی بالکل, وہاں پہ دوبارہ اوپن کیا گیا. اسی طرح اسکول کالجز یونیورسٹیاں بھی کھولے گئے تھے کچھ عرصے کے لیے, لیکن پھر ایک دم سے جو ہے نا اس میں رائز آیا اور بند کرنی پڑی. ابھی کیا سچویشن آپ دیکھ رہے ہیں؟ لگ بھگ ایک ہفتہ تو ہو گیا ہوا اوپن کیے ہوئے, ابھی سیٹسفیکٹری ہے؟ ابھی فگرز میں کوئی اضافہ تو دیکھنے میں نہیں آ رہا. جی اچھا, اس میں میں ایک بات میں سمجھ گیا, میں اس میں ایڈ کر دوں ایک بات. دیکھیے, یونیورسٹیز یا میرجز ہال جو کہ 2 ہم نے بہت زیادہ ٹارگٹ کیا ہوا ہے, یہ ہو تو قیامت آ رہی. کیا پورے پاکستان کی عوام اسکولوں میں ہے, کالجز میں نہیں؟ کیا پورے پاکستان کی عوام شادی ہالوں میں موجود نہیں؟ ہم کمیونٹی میں زیادہ ایک دوسرے سے ایکسپوز ہو رہے ہیں, بالکل. ہم دکانوں میں زیادہ ایکسپوز ہو رہے ہیں, ہم سڑکوں پہ زیادہ ایکسپوز ہو رہے ہیں, مارکیٹس میں زیادہ ایکسپوز ہو رہے ہیں. تو یہ پالیسی
صرف یونیورسٹیز میں امپلیمنٹ کرنے سے نہ کورونا کم ہوا تھا نہ ہوگا. میں اس سے ایگری نہیں کرتا کہ یونیورسٹیز کھل گئی تھی تو اس سے بڑا کورونا اس لیے بڑھا کہ ہم نے بد احتیاطی کی انتہا کر دی تھی. آپ یقین کیجئے کہ میں جب مارکیٹ جاتا تھا تو میں نان کی دکانوں پہ جب یہ ختم ہوا کہ میں اگین آئی ایم ویری کلیئر کہ شاید ہمیں اس وقت تھوڑا اور ڈیلے کرنا چاہیے تھا, اور جس طرح ہمیں اسٹیگریٹ میکینزم کی طرف یونیورسٹیز میں کر رہے ہیں تھوڑے تھوڑے, اس طرح ہمیں آہستہ آہستہ کھولنا چاہیے تھا بجائے ہر چیز. وہ کھلی تو لوگوں نے سمجھا کورونا ختم ہو گیا. اور یقین کریں آپ کسی نان والے کے پاس چلے جائیں, لوگ ایک دوسرے کے اوپر جیسے نا کھڑے ہوتے تھے اور بالکل یوں ازدحام کر دیا تھا. تو اس لیے پھیلا ہے کورونا. میرا ذاتی خیال ہے کہ میرجز ہال, مالز اور یونیورسٹیز میں زیادہ احتیاط ہوتی ہے بنسبت کمیونٹی کے. اور میں ایک بات پہ اور بڑا کلیئر ہوں, اور ریسرچ بھی اس کو سپورٹ کر رہی ہے, کورونا کمیونٹی سے زیادہ پھیل رہا ہے بنسبت ان جگہوں کے. صحیح. تو میرا خیال یہ ہے کہ چونکہ اب لوگوں میں شعور آ گیا ہے, ماسک پہننے والوں کی تعداد ایٹ لیسٹ شہروں میں زیادہ ہے. گاؤں میں تو سچی بات ہے کہ لوگ دے ڈونٹ بلیو, لوگ کہتے ہیں کورونا کوئی چیز ہی نہیں ہے. وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اچھی امیونٹی دی ہے, سچی بات ہے کورونا ان کا کچھ نہیں بگاڑ رہا, لیکن یہ کہ حقیقت یہ ہے کہ وہاں کوئی ماسک نہیں پہنتا. اگر آپ کسی گاؤں میں اگر ماسک پہن کے چلے جائیں تو لوگ آپ کی طرف دیکھتے ہیں کہ یار اس کو ضرور کوئی چہرے پہ بیماری ہوگی, چھپا رہا ہے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ چونکہ شہر ازدحام بھی تو شہروں میں زیادہ ہوتا ہے نا, ایک دوسرے سے زیادہ کلوز شہروں. گاؤں میں تو ظاہر ہے لوگ ایسی کھلی ہوا ہے اور بہت زیادہ وہ نہیں ہوتا, گھر بھی بڑے بڑے ہوتے ہیں, تو اس وجہ سے شاید وہاں نہیں ہوتا. تو ہمیں احتیاط تو کرنے کی ضرورت ہے, اسپیشلی سوشل گیدرنگس میں ہمیں ڈسٹینس رکھنا ہے. جیسے میں نے آپ نے ڈسٹینس رکھا ہوا ہے, ماسک نہیں ہے لیکن اس کے باوجود خطرہ بہت کم ہے, ہم 6 فٹ سے زیادہ پہ ہیں. لیکن بہتر یہ ہے کہ ایون اگر ہم 6 فٹ پہ بھی ہو تو بھی ماسک پہن لیں تو بہتر ہے, اور جہاں ہم کوئی سرفیس ٹچ کریں ہاتھ دھو لیں. اور ماسک پہننے کے بعد جو سب سے خطرناک کام کرتے ہیں کہ ماسک جو ہے نا ہم یوں اتارتے ہیں. اب وائرس تو اس پہ لگا ہوا ہے نا, اور اس کے بعد اس نکالنے کے بعد ظاہر انسان کو جب نکالتے ہیں تو ناک اور کان میں جو تو ہم نے آنکھ اور لگا لیا تو ہم نے تو وائرس سیدھا گھسا لیا. ہمیں ماسک کو یہاں سے نکالنا ہے, اس جگہ سے نکالنا ہے, اور ہاں, اور اس کو ہم نے آرام سے اس طرح رکھنا ہے. ٹھیک ہے, اس طرح رکھ دینا ہے, اور اس کو کوشش یہ کرنی ہے کہ جیسے ہی یہ گندا نظر آئے, جیسے ہی یہ گیلا ہو جائے, بات کرنے سے چھینکنے سے اس کو ڈسکارڈ کر دینا ہے. صحیح. اور بہتر تو یہ ہے کہ ایوری ڈے ڈسکارڈ کریں, نہیں تو اس کو ایوری ڈے دھو لیا کریں. تو کہ صرف دھول میں اس کو کسی صرف صابن سے نہیں, پانی میں ڈالا, ڈپ کیا, اور اس کو کسی دھوپ میں لٹکا دیں آپ. ویسے بھی ڈاکٹر صاحب ابھی بہت کم قیمت پہ دستیاب ہے. جی شروع میں ذرا مہنگا ہو گیا. جی وہ تو خیر ہماری نصیبی ہے, مطلب 200 کا مل رہا ہے ایک پورا بنڈل جس میں 50. بالکل ایسے ہی ہے, تو وہ 4 روپے کا ایک, ایسے ہی ہے, بالکل ایسے ہی ہے. تو میرا نہیں خیال کہ کوئی اس کو افورڈ نہ کر سکے. نہیں, بالکل نہیں. اور اگر ہم اس کو ری یوز ہم کر سکتے ہیں, بشرطے کہ بہت زیادہ گندا نہ ہوا ہو. اور اس کو ری یوز کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ سادہ پانی میں یا سرف تھوڑا سا ڈال کے, ہلکا سا, بہت زیادہ نہیں, کیونکہ زیادہ ڈالیں گے تو سرف کی اسمیل سے بھی الرجی ہوتی ہے, یاد رکھیے گا. سرف اٹ سیلف اگر آپ نے ٹھیک سے صاف نہیں کیا, سرف خود الرجی کر دے گا. تو بہتر یہ کہ پلین ہاٹ واٹر میں ڈالیں اور دھوپ میں ڈال دیں. صحیح ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, لوگوں کے اندر نا شروع میں جو دیکھا گیا تھا کہ ایک فیئر تھا, اب آپ سمجھ رہے ہیں کہ وہ لوگ تھوڑے سے فیئر لیس ہو گئے, اور یہ اس کی وجہ سے بھی بے احتیاطی زیادہ ہو گئی. ایسے ہی. لیکن ان لوگوں کو میرا پیغام یہ ہے کہ جب تک اس کا اثر نہیں ہوا ہے آپ فیئر لیس رہتے رہیں. اگر آپ کو فیئر لیس آپ سمجھتے ہیں خود کو, تو کبھی کسی ایسے کورونا وارڈ میں چلے جائیں اور لوگوں کو دیکھیں کہ سانس, میں خود اس سے گزرا ہوں اس لیے میں کہہ سکتا ہوں کہ میں پلمولوجی میں پہلی اسپیشلائزیشن میں نے 1986 میں کی ہے. اٹس مور دین 30 ایئرس. یقین کیجئے مجھے جب ہوا تھا تو مجھے نہیں سمجھ آ رہی تھی کہ میں نے اتنے سال آئی ہیو ڈن مائی ایم ڈی وچ از اکول ٹو پی ایچ ڈی. میں نے پی ایچ ڈی یونیورسٹی ایڈنبرگ سے کی ہے اس میں پلمولوجی میں, چیسٹ میں. تو مجھے نہیں سمجھ آ رہی تھی کہ میں نے اتنی جو تعلیم حاصل کی ہے, یہ جو چینجز آ رہی ہیں یہ کہاں فٹ آ رہی ہیں. تو بڑی تکلیف دہ ہے. آپ کو پتہ نہیں ہوتا کہ آپ کی اگلی سانس آئے گی یا نہیں آئے گی. اٹس اے ویری پینیکی سچویشن. تو میں ان تمام دوستوں سے عرض کرتا ہوں کہ خوف زدہ نہ ہونا بہت اچھی بات ہے, لیکن آگ کے آگ میں ہاتھ ڈالنے کی کوشش کرنا سے بڑی حماقت کچھ نہیں ہے. جب آپ کو پتہ ہے کہ آگ جلاتی ہے تو اس میں ہاتھ کیوں ڈالیں آپ. صحیح. ایک سمپل ایک ماسک
ایک ہینڈ واشنگ، ایک سوشل ڈسٹینسنگ، اور کیا چاہیے ہمیں؟ اور یہ کون سا مشکل کام ہے جو ہم نہیں کر سکتے؟ بلا وجہ بہادر بننے سے بڑی حماقت کوئی نہیں ہوتی. صحیح صحیح ہے. اور ڈاکٹر صاحب یہ کہ جو جس طرح آپ نے فرمایا کہ مانیٹرنگ بڑی ضروری ہے، بہت ضروری ہے. اور ابھی دیکھا یہ جا رہا ہے کہ شروع میں تو یہ تھا کہ ایون شاپس پہ بھی لکھا ہوتا تھا پوسٹر پہ جی کہ بغیر ماسک کے داخلہ منع ہے، لیکن کوئی زیادہ اس پہ جو نا لوگ عمل نہیں کر رہے. بعض ایسی جگہوں پہ جب آپ بینکس میں یا کسی ہاسپٹل میں ایسی جگہوں پہ جاتے ہیں تو آپ کو گیٹ پہ ہی کہہ دیا جاتا ہے کہ آپ ماسک پہنے، اور سینیٹائزرز کی فیسلٹی بھی موجود ہوتی ہے. لیکن آپ جب مارکیٹس میں جنرل جگہوں پہ جاتے ہیں تو وہاں پہ تو کوئی احتیاط آپ کو نظر نہیں آتی. بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہم جان بوجھ کر کے آگ میں چھلانگ لگا رہے ہیں. بالکل اس میں ان کو دکاندار پہ فرض ہے کہ اپنے اس کے اندر کوئی، سب سے پہلے وہ خود ماسک پہنے. بالکل. آپ تو یہ کہہ رہے ہیں میں تو دکان کے اندر جاتا ہوں تو انہوں نے خود ماسک نہیں پہنا ہوتا. تو آپ ماسک پہنے بغیر آپ کسی اور کو ماسک پہننے پہ آمادہ نہیں کر سکتے. آپ ماسک پہن کے رہیں اور لوگ جو آ رہے ہیں ان کو آپ کریں. لوگ بہت کہتے ہیں جی اللہ کی مرضی نہیں ہوگی تو کچھ ہوگا. یہ صحیح ہے، اللہ کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہوتا. توکل بہت اچھی چیز ہے اور ہمارا اعزاز ہے کہ مسلمانوں کو لیکن توکل اونٹ کھول کے نہیں، اونٹ باندھ کے کیا جاتا. صحیح ہے، اسباب کا اختیار کرنا ضروری ہے، اس کے بعد توکل. جی بالکل، اللہ تعالیٰ کی مدد چاہیے. لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو عقل دی ہے، اللہ تعالیٰ نے علم دیا ہے، اس کے باوجود اگر آپ نہ کریں پھر یہ توکل تو خیر ہرگز نہیں ہے. صحیح ہے. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب پروگرام میں تشریف لانے کا. سامعین محترم، پروگرام علاج حفاظت کے ساتھ آپ سماعت فرما رہے تھے رفا ایف ایم 102.2 پہ، اور یہ پروگرام ہمارے فیس بک پیج رفا ایف ایم 102.2 کے فیس بک پیج پہ براہ راست نشر ہوا. اور جو لوگ یہ پروگرام مس کر چکے ہوں، سن نہ پائے ہوں یا کوئی حصہ ان کا رہ گیا ہو تو وہ فیس بک پہ آرکائیو میں موجود ہوگا. آپ کسی بھی ٹائم وہاں پہ ایکسیس کر سکتے ہیں اور اس پروگرام کو وہاں پہ دیکھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں. یہ پروگرام آپ تک پہنچانے میں ہمیں معاونت حاصل